अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज एक और ड्रामाई पेशरफ्त हो गई है। मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और अदालत ने कल सियासी जमातों को तलब कर लिया है। वही सियासी जमातें जो बार बार अदालत से इस केस में फरीक बनने की इस्तदा कर रही थी और 3 रुकनी बेंच बार बार ये इस्तदा मुस्तरद कर रहा था। आज फैसला सुनाने के 2 हफ्ते बाद अदालत उन्हीं सियासी जमातों को तलब कर रही है और कह रही है कि अगर ये सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक हो जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। मगर साथ ही अदालत ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का इशारा भी दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जमा करवाई है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराकर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उसे अब तक इन फंड्स तक रसाई नहीं मिल सकी है। और फाइनेंस डिवीजन ने फंड्स ना देने के जवाब से मुताल्लिक एक रिपोर्ट जमा कराई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फंड्स देने से मुताल्लिक 17 अप्रैल को मामला वफाकी काबीना के सामने रखा गया, जिसने यह फैसला किया कि फंड के मुतालबे की मंजूरी के लिए मामला कौमी असम्बली को भेजा जाए और कौमी असम्बली ने फिर यह तहरीक मुस्तरद कर दी। इसलिए ज़रूरी फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी ना हो सके। अदालती फैसले के मुताबिक पहला नुक्ता जो नोट किया जाता है वो ये कि फाइनेंस डिवीजन से खुसूसी तौर पर यह सवाल किया गया था और उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की थी कि आर्टिकल 84 वफाकी हुकूमत को यह इजाज़त देता है कि वो ऐसे अखराजात के लिए फंड से पैसे हासिल करे जो नई सर्विस से मुताल्लिक हैं और माली साल के दौरान सालाना बजट स्टेटमेंट में उनका जिक्र ना हो। और ऐसे अखराजात के लिए वफाकी हुकूमत सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट के जरिए कौमी असम्बली से एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी लेती है, यानी बाद में मंजूरी लेती है, यानी अखराजात के लिए फंड हासिल करने के बाद कौमी असम्बली से इस मुतालिक मंजूरी ले ली जाती है। इस हवाले से कोई शुबा मौजूद नहीं है कि वफाकी काबीना के अपने पास इलेक्शन अखराजात के लिए 21 अरब रुपए देने की मंजूरी का इख्तियार मौजूद था। अदालती फैसले के मुताबिक हमारी नज़र में अटॉर्नी जनरल ने दुरुस्त तौर पर इस पोजीशन को गलत करार देने की कोशिश नहीं की, मगर मौजूदा केस में किस वजह की बुनियाद पर पहले यह मामला कौमी असम्बली में भेजा गया, इस हवाले से वजाहत होना ज़रूरी थी। अटॉर्नी जनरल का यह मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता दिनों कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर करके फंड्स रिलीज़ ना करने से मुताल्लिक अपनी राय का इज़हार किया और यही वो करारदाद थी जिसने शुबहात को जन्म दिया, जिसकी वजह से वफाकी काबीना ने यह मामला पहले कौमी असम्बली को भेज दिया। अदालती सवाल पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि यह करारदाद फंड्स के इजरा या किसी माली इक़दामात की खुसूसी दरख्वास्त से मुताल्लिक नहीं थी। इसलिए एहतराम के साथ हम इस बात पर मुतमईन नहीं हैं कि कौमी असम्बली की यह करारदाद अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत के रास्ते में रुकावट बनी। इसलिए फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट का यह नतीजा कि वफाकी हुकूमत के पास खुद से आम इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी देने का आईनी इख्तियार मौजूद नहीं था, इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक वफाकी हुकूमत का इस मामले को कौमी असम्बली भिजवाने का फैसला और कौमी असम्बली की तरफ से उसे मुस्तरद करने का मामला है, तो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत का यह आईनी तकाजा है कि हुकूमत वक्त के पास हर वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए। और इसका मतलब ये भी है कि वज़ीर आज़म के पास भी अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद होना चाहिए और हुकूमत को कौमी असम्बली में तमाम माली इक़दामात से मुतालिक मंजूरी लेने के काबिल होना चाहिए। जब इस मामले को इस पहलू से देखा गया तो फंड्स की मंजूरी की दरख्वास्त को मुस्तरद करने के संगीन आईनी नताइज होंगे। एक इम्कान यह है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के अक्सरियती अरकान का एतमाद खो चुके हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत का एतमाद मौजूद है और हर वक्त रहा है। मौजूदा मकासद के लिए हम अटॉर्नी जनरल के इस बयान को तस्लीम करते हैं, जबकि दूसरा इम्कान यह है कि फंड्स देने की मंजूरी से मुताल्लिक जो तहरीक कौमी असम्बली से मुस्तरद की गई, इसे गलत करार दिया जाए और फिर इसके बाद की सूरत हाल को दुरुस्त किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने इस बात को तस्लीम किया है और अगर पहला इम्कान सही पोजीशन की अक्कासी करता है तो उसके सख्त आईनी नताइज होंगे, यानी कि यहाँ अदालत वज़ीर आज़म के पार्लिमान में अक्सरियत खोने की बात कर रही है और इसे संगीन करार दे रही है, जबकि आगे अदालत ने कहा है कि अदालती हुक्म को ना मानने और इसकी खिलाफ वर्जी करने के अपने संगीन नताइज होंगे। इसलिए अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म को इस सूरत हाल से आगाह करें ताकि फौरी तौर पर यह मामला हल हो। अदालत का तकाजा है कि मामले को हल करने वाले इक़दामात 27 अप्रैल तक ले लिए जाएँ, खास तौर पर इस तारीख तक
इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स तक रसाई मिल जानी चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक वफाकी हुकूमत की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाया गया जो सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक वजारत दिफा ने तैयार की है, और इसकी बुनियाद पर अदालत को अपने 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने के लिए कहा गया है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल को बता दिया गया है कि ऐसी किसी दरख्वास्त को नहीं सुना जा सकता और ना ही इस हवाले से रिलीफ दिया जा सकता है, क्योंकि इस हवाले से हतमी फैसला आ चुका है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी एक दरख्वास्त दायर की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 8 अक्टूबर के इलेक्शन की तारीख के फैसले को बहाल किया जाए, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख को बहाल करने की बात सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर की है, जिसमें बेशतर चीज़ें वजारत दिफा की रिपोर्ट में मौजूद हैं। हमारी नज़र में इलेक्शन कमीशन उन मामलात को उठाने की कोशिश कर रहा है जिन्हें अदालत पहले ही सुन चुकी है और उन पर फैसला भी दे चुकी है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन के 2 वकीलों को इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपने दलाइल देने की इजाज़त भी दी गई थी। दोबारा इन मसाइल और सवालों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी जिन पर पहले ही हतमी फैसला आ चुका है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं और इसे निपटाया जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात करवाए और वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। लेकिन वफाकी हुकूमत फंड्स को मामला कौमी असेंबली ले गई और कौमी असेंबली ने फंड्स देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। फिर 3 रुकनी बेंच ने 14 अप्रैल को स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि वो इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करे, लेकिन स्टेट बैंक ये मामला वजीर खजाना के पास ले गया। वजारत खजाना वफाकी काबीना के पास ले गई और काबीना दोबारा कौमी असेंबली में ये मामला ले गई और कौमी असेंबली ने 17 अप्रैल को एक बार फिर फंड्स देने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। कल यानी 18 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को एक और पेशरफ भी हुई। सेक्रेटरी दिफा, DGISI और DGMI ने 3 रुकनी बेंच को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फिर वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। इस दरख्वास्त पर आज ही नंबर लगा और आज ही उसी 3 रुकनी बेंच ने समाअत भी शुरू कर दी। चीफ जस्टिस ने कुरानी आयत से समाअत का आगाज किया और दुआ की कि मौला हमें हिम्मत दे कि सही फैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें, और जब हम चले जाएं तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान को रोस्ट्रम पर तलब किया और रिमार्क्स दिए कि मामला बहुत लंबा होता जा रहा है, एग्जीक्यूटिव ने अपना काम पार्लियामान को दिया है या नहीं। अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज आ सकते हैं। जैसे मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या कभी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी लेने में हुकूमत को शिकस्त हुई है? पार्लियामेंट के वजीर आजम पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। वजारत खजाना की टीम ने बार बार बताया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी बाद में ली जाती है। वजारत खजाना ने आइन के आर्टिकल 84 का हवाला दिया था। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि साल 2013 में कटौती की तहरीकें मंजूर हो चुकी हैं। मौजूदा केस में ग्रांट जारी करने से पहले मंजूरी लेने के लिए वक्त था। कौमी असेंबली फंड्स के मामले में करारदाद मंजूर कर चुकी थी। जिसे मुनीब अख्तर ने फिर सवाल किया कि क्या आपका केस यह है कि हुकूमत जिम्मेदारियों की अदायगी में संजीदा है लेकिन पार्लियामेंट ने मना कर दिया है? वजीर आजम को इंतखाबात के लिए फंड्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की अक्सरियत को एतमाद में लेना था। वजीर आजम मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वजीर आजम के पास असेंबली में अक्सरियत होना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल साहिब समझने की कोशिश करें, मामला बहुत संजीदा है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने भी अटॉर्नी जनरल से मुकालबा करते हुए कहा कि आप हमारा नुक्ता नज़र समझ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आईनी अमल के लिए फंड्स की फराहमी पर मज़बूत जवाब देगी। इससे पहले इंतजामी उमूर कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। इंतखाबी अखराजात ज़रूरी नोयत के हैं, गैर अहम नहीं हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बताया गया है। इलेक्शन कमीशन को क्यों लगता है कि माजी से अब सूरत हाल बहुत ख़राब है? माजी में दहशत गर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साल भी इंतखाबात हुए थे। कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे? वजारत दिफा का जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इलेक्शन कमीशन की इस बात पर कई सवाल जन्म लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन की बुनियाद सिक्योरिटी की अदम फराहमी है, लेकिन दहशत गर्दी तो मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में इलेक्शन हुए थे। 2013 में भी दहशत गर्दी थी। अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जो इलेक्शन नहीं हो सकते? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। हुकूमत महज अंदाजों पर नहीं चल सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले एक साथ तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फराइज सर अंजाम दिए थे, अब 2 सूबों में इलेक्शन अलग होंगे। जैसे मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ था,
عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہوتی. صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے قومی اسمبلی کے انتخابات بھی تو ہونے ہی تھے. آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا وقت مقرر ہے. چیف جسٹس نے نماز دی ہے کہ الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت 27 مارچ کو شروع ہوئی. ہمیں 27 مارچ سے میتھمیٹکس میں الجھایا گیا. 3-4 کا تناسب اور بینچ چھوٹا بنے یا بڑا اس کا معاملہ لایا گیا. بینچ ٹوٹے اور سیاسی جماعتوں نے کارروائی کا بائیکاٹ کیا. اس وقت ہمیں یہ سب وجوہات نہیں بتائی گئیں. اٹارنی جنرل صاحب آپ کے توسط سے ڈی جی ملٹری آپریشنز نے ہمیں بریفنگ دی. ڈی جی ISI اور سیکرٹری دفاع بھی بریفنگ میں موجود تھے. عسکری حکام کی بریفنگ بہت زبردست تھی. بریفنگ سے پتہ چلا کہ اصل صورتحال کیا ہے. جب کیس چل رہا تھا تب کوئی ہمیں بریفنگ دینے نہ آیا. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی. اس کے بعد بریفنگ دی گئی. اب کیس کا فیصلہ آ چکا ہے. اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے, اب آگے بڑھنا ہے. چیف جسٹس نے آج یہ ریمارکس دیے ہیں جبکہ 1 اپریل کی سماعت میں اٹارنی جنرل نے انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے معاملے پر ان چیمبر سماعت کی استدعا کی تھی تو یہ استدعا عدالت نے منظور نہیں کی تھی اور چیف جسٹس نے اس پر ریمارکس دیے تھے کہ ہمیں سیلڈ رپورٹس دے دیں, ہم پڑھ لیں گے. ہم صرف فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں, مسلح افواج میں ایئر فورس اور نیوی بھی شامل ہے. اگر ہماری فوج حساس جگہوں پر تعینات ہے تو ہمیں ان 2 افواج کے بارے میں بھی بتایا جائے. اگر پاک آرمی کی نفری مصروف ہے تو دیگر سروسز سے اہلکار لیے جا سکتے ہیں. الیکشن میں ڈیوٹی کے لیے جنگجو فوجی نہیں چاہیے. فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا. ریٹائرڈ آرمی جوان بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں. پیراملٹری فورسز بھی سیکیورٹی دے سکتی ہیں جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں. ویسے بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے لیے کتنی سیکیورٹی چاہیے. جو کچھ حساس چیزیں ہیں ان کو ان چیمبر سن لیں گے. اسی سماعت میں چیف جسٹس نے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود الرحمان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس ریٹائرڈ جوان بلانے کا کوئی طریقہ کار ہے. سیکرٹری دفاع نے جواب دیا کہ ریٹائرڈ آرمی جوان ریزرو فورس ہوتی ہے جنہیں مخصوص حالات میں بلایا جاتا ہے. ریزرو فورس کی طلبی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ریزرو فورس کی تربیت بھی کی جاتی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کل نہیں ہونے, پورا شیڈول آئے گا. ہمیں سیلڈ فائلیں دے دیں, ہم جائزہ لے کر واپس کر دیں گے. آپ چند گھنٹوں بعد یا کل صبح تک رپورٹ دے دیں. سیکرٹری دفاع کو اگلی سماعت پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو کھلی عدالت میں پوچھ لیں گے. لیکن اس کے بعد کیس کی کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی اور 3 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اور پھر آج کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جب کیس چل رہا تھا تب کوئی ہمیں بریفنگ دینے کیوں نہ آیا. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی, اس کے بعد بریفنگ دے دی گئی. اس کے علاوہ آج کی سماعت میں اٹارنی جنرل نے سیاسی جماعتوں کے مذاکرات تک عدالت سے مہلت مانگ لی اور کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی ڈائلاگ شروع ہو. تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں. ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں PTI سے مذاکرات پر آمادہ ہیں. بلاول بھٹو آج مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے. جماعت اسلامی سمیت تمام جماعتیں سیاسی طریقے سے مسائل کا حل چاہتی ہیں. امیر جماعت اسلامی بھی شہباز شریف اور عمران خان سے ملے. دونوں فریقین نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں. معاملات سلجھ گئے تو شاید انتخابات کے لیے اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے. عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال نے اس پر ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل کی بات میں وزن ہے. منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے. 14 مئی قریب آ چکا ہے. سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے. اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے. آئینی عمل آگے چلتے رہنا چاہیے. عید کی 5 چھٹیاں آ رہی ہیں, یہ معاملہ مزید طویل نہیں ہونا چاہیے. عید کی 5 چھٹیاں بھی زیادہ معلوم ہو رہی تھیں لیکن ساتھی ججز نے کہا کہ پرسکون ہونے کے لیے ضروری ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی سماعت کل صبح 11:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے بارے میں مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا ہے, جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم تو پہلے دن سے ہی مذاکرات کا کہہ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے, سب کو ایک ساتھ بیٹھ کر الیکشن کے رولز آف دا گیمز طے کرنے چاہیے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف سے مذاکرات پر قائل کرنے کے لیے DI خان میں مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں پہنچ کر ان سے ملاقات کی ہے. ایک طرف عدالت نے الیکشن کا معاملہ سیاسی جماعتوں کی طرف بھیج دیا ہے تو دوسری طرف سے تحریک انصاف نگراں حکومت کی مدت کا معاملہ سپریم کورٹ لے گئی ہے. سب پر بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے, عمران خان سے ملاقات کرنے والے, مذاکرات کی دعوت دینے والے اور معاملہ آگے بڑھانے والے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سراج الحق صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. صاحب کیونکہ آپ دونوں فریقین سے ملے ہیں, وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی, عمران خان سے بھی ملاقات کی, جب آج عدالت بھی درمیانی راستے کے لیے تیار ہے, دونوں ملاقاتوں کے بعد آپ کو کوئی درمیانی راستے کی امید لگتی ہے کہ عمران خان صاحب بھی فلیکسیبل ہوں ذرا آگے جانے کے لیے 14 مئی سے اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی فلیکسیبل ہوں ذرا پیچھے آنے کے لیے اکتوبر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اگر سپریم کورٹ یہی کام اس وقت ہی کرتے جب انہوں نے سوموٹو ایکشن لیا تو بہت ہی اچھا ہوتا. اگر سپریم کورٹ فل کورٹ کا اجلاس بلاتے اور فیصلہ دیتے تو اور بھی اچھا ہوتا. لیکن بہرحال وہ وقت تو گزر گیا.
اب بھی یہی ایک راستہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان الیکشن ڈیٹ پہ ڈائیلاگ ہو، اور میرا یہ خیال ہے کہ راستہ موجود ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی بس اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن سب کو ایک سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے اور صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، ہم سب اس کا سٹیک ہولڈر ہے۔ یہ کوئی ذاتی گاڑی تو نہیں ہے آپ جہاں لے جانا چاہے، یہ تو ایک ٹرین ہے جس پر ہزاروں لوگ سوار ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس مسئلے کے ساتھ 23 کروڑ عوام کا تعلق ہے، وہ کوئی ادارہ یا کوئی فرد یا کوئی ایک لیڈر خود طے کرنا چاہے تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ہم آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، مگر تو سر صاحب اس کے لیے جب آپ وزیر اعظم سے ملے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا تاثر ہے ان سے ملنے کے بعد، یا انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہاں جی ہم اکتوبر کے مقابلے میں ایک سیاسی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے پیچھے آنے کو تیار ہیں؟ وہ فلیکسیبلٹی دکھی آپ کو وزیر اعظم میں؟ شاذب، میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ایک تو حالات کی خرابی کا احساس تو ہے اور ادراک بھی ہے، اور یہی چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے۔ اس لیے ہم نے اسپیسیفک تاریخ پر بات نہیں کی کہ ایک 14 مئی کو ہو یا 8 اکتوبر کو ہو۔ بہرحال ہم نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ایک ایسا راستہ ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ظاہر ہے جب سب کے لیے قابل قبول راستہ ہو تو اس کے لیے اپنے ریڈ لکیر سے 2 قدم پیچھے تو ہٹنا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب میں وہ فلیکسیبلٹی دکھی آپ کو کہ وہ آگے ذرا مئی سے بڑھ جائیں تاکہ ایک ہی وقت میں انتخابات ہو جائیں؟ عمران خان صاحب کا وفد جب منصورہ اسد عمر صاحب آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی بات کی، اور اس ٹیم کا موقف تو یہی تھا کہ ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے، لیکن اس ہماری تجویز میں اس کو خاصا لاجک نظر آئی۔ پھر عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی، اس کے ساتھ ہم نے تفصیل سے بات کی، یہاں تک کہ اگر ہم کسی ایک چیز پر متفق نہیں ہو جاتے ہیں تو یہ الیکشن بھی نصیب نہیں ہوگا، اور ماضی کو دیکھ کر یعنی وہی واقعات دوبارہ دہرائی جا سکتے ہیں، 77 کا بھی، 97 کا بھی، اور اس سے آگے اور پیچھے کا بھی۔ اس لیے انہوں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہاں بات چیت ہو جائے، اور لیکن پہلے مرحلے میں انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک کمیٹی کا وہ کر لیا کہ یہ ہمارے 3 آدمی، پھر انہوں نے نوٹیفائی بھی کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور اچھا ہے کہ اگر کوئی راستہ اس طرح بنتی ہے۔ لیکن بہرحال اپنا اپنا موقف اپنی جگہ پر، نہ ہم نے کسی کو منع کیا ہے نہ کسی کو پابند کیا ہے کہ آپ بیان نہ دیں، موقف کا اظہار نہ کریں، لیکن عمومی طور پر انسانوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور اخلاص ہو، نیت اچھی ہو، تو درمیان کا راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ اور سراج الحق صاحب، اب اس میں مسئلہ ہے کہ عدالت ظاہر ہے 14 مئی کا حکم دیا ہوا ہے، کل انہوں نے جماعتوں کو بلایا ہے، آپ کی جماعت بھی شامل ہے، آپ نے ان جماعتوں سے میٹنگ کے بعد جو آپ کی جماعتوں کی میٹنگ یا پھر کانفرنس کو کہیے وہ عید کے بعد رکھی ہے، اب جب کہ معاملہ ارجنٹ ہو گیا ہے تو آپ کچھ فوری طور پر سوچ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہی نے سب سے رابطہ کیا کہ فوری طور پر کچھ کیا جائے ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، عید کے بعد ہی آپ کا ارادہ؟ میرے خیال میں جب عدالت نے ایک لچک دکھائی ہے اور سب کو بلایا ہے تو اس لیے اب کل کا جو ڈیٹ ہے یا معاملہ ہے اس کو دیکھنے دے۔ باقی جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی ابھی ہم نے کوئی ڈیٹ، جگہ اور ایجنڈے کا تعین تو نہیں کیا ہے۔ البتہ صرف ایک بات ہے کہ الیکشن پر ہم سب کو، باقی ہر ایک کے اپنی نظریات اور اپنا ایجنڈا ہے، سیاسی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، لیکن الیکشن چونکہ نہ پی ڈی ایم کا ہے، نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ جماعت اسلامی کا ہے، الیکشن ان تمام جماعتوں کا موضوع ہے جو الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بے انصافی ہے کہ اگر ایک لیڈر یا ایک ادارہ یا کوئی اور لیڈر چاہے کہ میری مرضی کے مطابق پورا نظام چلے، یہ ناممکن ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ اگر کل مسئلہ حل ہوتا ہے تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک مجلس میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی بگاڑ کی بجائے
बेहतरी की तरफ रास्ता मजीद डायलॉग मैं समझता हूँ। पर साहब अब एक और मसला ये है कि इन जमातों को तो एक दूसरे पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। पीडीएम की जमातें इमरान खान साहब पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो कहती हैं कि जी ये कुछ भी कमिट करते हैं पूरा नहीं करते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्रैक डाउन करते हैं। तो गारंटी कौन देगा कि जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर अमल दरामद भी हो रहा होगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जो जहरीली पोलराइजेशन है और सियासत बिल्कुल ज़ाती दुश्मनी में तब्दील हो गई है और दलील की बुनियाद पर गाली गलोच ही रोज़ाना आप सुनते हैं पार्लियामेंट में भी और उसके बाहर भी, तो ऐसे में आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल बजा है। लेकिन इसके हल यही है कि हम कोई लंबा चौड़ा एजेंडे के बजाय और जुजियात में जाने की बजाय, जो कि बहुत सारी जुजियात मौजूद है, बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात मौजूद है कि अच्छा फिर इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, लेकिन उन सब को हम एक तरफ छोड़ेंगे और एक लफ्ज़ हम ले लें कि इलेक्शन और उसका डेट। इसलिए इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उठक बैठक की भी ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूले पर अगर पार्टियां मुतफिक हो जाए तो गारंटर के बारे में भी मैं आपको बात बता दूं कि अब बंद कमरों में जो भी मसला हो या रात के अंधेरों में उस पर कोई एतमाद नहीं करता है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि कौन गारंटर होगा। यहाँ तक एक सरकारी पार्टी के आदमी ने कहा है कि क्यों न सबको लेकर सऊदी अरब जाएं और हरम में बैठकर मुआहिदा करें। हमने सियासी लीडरों को देखा है कि हरम में भी मुआहिदे हुए हैं, उनको भी तोड़ा है। खासकर अफगानिस्तान के मसले पर तो हमने एक नहीं कई बार देखा है। इसलिए हल न सऊदी अरब में है, न अमेरिका में है, न शाहजेब माजी की तरह कोई सऊदी सफीर आकर या कोई अमरी सफीर आकर आपके मामलात को सुलझाने में दिलचस्पी रखता है। गारंटर जो बुनियादी है वो खुद हमारे अवाम है। अगर कोई मुआहिदा हो जाता है और अवाम उस पर गवाह बन जाते हैं और वो मुआहिदा बिल्कुल पब्लिक हो जाता है, तो फिर खुद अवाम उसकी निगरानी करेंगे और जो भाग जाएंगे ये अहम है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ज़रा मसला ये है कि सियासी जमातों को आपस में भरोसा नहीं, इस्टेब्लिशमेंट अलग कंट्रोवर्शियल है, उस पर भी भरोसा नहीं, अदलिया भी कंट्रोवर्शियल है, अदलिया ने अपने आप को कर लिया, उस पर भी भरोसा नहीं। तो फिर जो भी हो आवाम के सामने हो, बंद कमरों में ना हो, आवाम के सामने कमिटमेंट दें सारी जमातें कि जी ये होगा और ये तारीखें होंगी और इस तरीके से लाएअमल होगा, ये फार्मूला होगा। मैं यही समझता हूँ। अब देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि इस पूरे क़ज़िये में और आइंदा इलेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो 3 इदारों को हर सूरत में गैर जानिबदार रहना होगा। उसमें अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है और स्टेब्लिशमेंट भी है, जिसने खुद ऐलान किया है कि अब हम गैर सियासी हो गए और हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। बाकी इन सियासी लड़ाइयों से नुकसान सियासतदानों का नहीं है, उनके वारे नियारे हैं, गर्मी हो सर्दी हो माशाल्लाह हो, इसलिए कि वो एक स्टेज पर मौजूद है। इस पूरे झगड़े का नुकसान जो है, लड़ाइयों का नुकसान, सियासी और माशी अफरा तफरी का नुकसान वो गरीब आवाम को है। अब देखिए, आपके पार्लियामेंट में कोई अवामी इशू पर बात नहीं होती है, ना सुप्रीम कोर्ट में किसी अवामी इशू पर सोमोटो एक्शन आप देखते हैं। 100% इस वक्त पार्टियों के दरमियान जो मुफादात की लड़ाई है उसमें सारे इदारे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि जितना मुनासिब तरीका हो अवाम को इख्तियार मिले ताकि वो फैसला करे कि आइंदा पाकिस्तान को कौन लीड करे। तो ये तब मुमकिन है कि हम सियासी लीडर आपस में बैठकर अवाम को वो अपॉर्चुनिटी दे दे कि आप लोग अब फैसला करें। लेकिन आपका ये सवाल कि गारंटर कौन होगा, फिर भी मैं यही कहूँगा कि 23 करोड़ अवाम अगर मुआहिदा हो जाता है, इत्तिफाक हो जाता है, उसके गारंटर होंगे, उस पर गवाह होंगे, वो उसके वारिस होंगे। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब नून लीग क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, उन दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ को भी हमने दावत दी, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं एक ब्रेक के बाद। अदालती फैसला आ चुका है, 27 अप्रैल तक का टाइम है। दूसरा ऑप्शन मुज़ाकरात का दिया है। हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, अदालत का फैसला आ गया
اور عدالت نے واضح کر دیا کہ وفاقی کابینہ کے اپنے پاس الیکشن اخراجات کے لیے 21 ارب روپے دینے کی منظوری کا اختیار موجود تھا، یعنی معاملہ پارلیمان میں نہیں لے جانا، اختیار موجود ہے۔ 27 اپریل تک کی تاریخ دی ہے کہ جو معاملات بے ترتیب ہو گئے ہیں ان اقدامات کو درست کریں، اور الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز تک رسائی ملنی چاہیے۔ یعنی جو کنٹیمپٹ کا راستہ آپ لوگوں نے بند کیا تھا پارلیمنٹ کی آڑ لے کے، وہ راستہ عدالت نے دوبارہ کھول دیا ہے اور اسٹریٹ احکامات حکومت کو دیے ہیں۔ دوسرا راستہ یہ کہ جی مذاکرات کے ذریعے سیاسی جماعتیں مسئلہ حل کریں اور کوئی تاریخ طے کر لیں، تو آپ یہ کنٹیمپٹ کے راستے پہ جائیں گے یا پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملہ حل کریں گے؟ دیکھیں، پہلے راستے پہ تو میں یقین نہیں رکھتا کہ پہلے راستے سے متعلق جو عدالت کی آبزرویشن ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ یا جو رولز آف بزنس ہیں ہاؤس کے اور کیبنٹ کے، ان سے مطابقت رکھتی ہے۔ لیکن کیونکہ دوسرا راستہ جو ہے وہ خوش آئین ہے، تو اس لیے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، اور میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک سیاسی کارکن کے طور پہ یقین بھی ہے کہ سیاستدان جب بھی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں اور وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ یہاں پہ عمران نیازی جیسا سیاستدان جو ہے وہ ایک امرج ہوا، یا جسے جو ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا، وہ بیٹھنے پہ، گفتگو کرنے پہ، اپنے مخالفین سے ملنے پہ، ان سے معاملہ کرنے پہ، اختلاف رائے سننے، اس کا احترام کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ مگر رانا صاحب، آپ تو اٹارنی جنرل نے خود نے کہا نا کہ جی موقع دیجیے، جس میں سراج الحق صاحب کی بھی انہوں نے بات کی کہ وہاں سے بھی بات آگے بڑھی ہے، موقع دیجیے۔ سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم میں بھی انہیں فلیکسیبلٹی دکھی ہے، عمران خان صاحب میں بھی فلیکسیبلٹی دکھی ہے کہ درمیان کا راستہ نکالا جائے، تو یعنی بیٹھنے کے لیے پھر تیار ہیں؟ پلیٹ فارم سوچا ہے آپ نے سراج الحق صاحب کے ذریعے ہوگا یا کوئی اور پلیٹ فارم بھی موجود ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں شاہ زیب، یہ ایک سیاسی مسئلہ، سیاسی بحران ہے، یہ سیاسی طریقے سے ہی حل ہوگا، یہ کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے سے جو ہے یہ حل نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید الجھاؤ آئے۔ تو اس لیے ہم تو اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو صاحب ہیں ان کے اب کیا خیالات ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، وہ بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے، وہ بات کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ معلوم پڑے گا۔ ایسا مگر سراج الحق صاحب سے ہم نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کا آپس میں بھروسہ ہی نہیں ہے مختلف جماعتوں کا، تو کیسے معاملہ آگے بڑھے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی گارنٹی کی کسی کی ضرورت نہیں ہے اب کہ کوئی گارنٹی دے گا، کیونکہ ظاہر ہے سب کنٹروورشل ہی ہو گئے تقریباً، اس لیے عوام کے سامنے کمٹ کریں گی اب ساری جماعتیں، عوام کے سامنے مذاکرات ہوں گے، عوام کے سامنے تاریخ اور اس کا لائے عمل پورا فارمولہ رکھا جائے گا۔ تو یہ آپ کو پھر قابل قبول ہے اگر آپ کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے، انہیں آپ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ بالکل درست ہے، عوام کے سامنے اوپن جو ہے وہ اوور دی ٹیبل، نو انڈر دی ٹیبل بات ہو، تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ عوام گواہ ہوں گے، اور کسی کو پھر یہ جرت نہیں ہوگی کہ ایک پبلک کمٹمنٹ جو ہے اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے۔ تو اس میں جو ہے یہ معاملہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ دو راستے جو کہ یہ دوسرا راستہ جو ہے وہ آج کورٹ نے جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے، اور یہ یقیناً ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کے اس مسئلے کا جو حل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، آج جو الیکشن کمیشن نے جواب دیا ہے تو اس سے یہ بھی آلموسٹ کلیئر ہو گیا کہ 14 مئی کو تو الیکشن جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اب ڈیٹ جو ہے جی آگے جانی ہے، تو وہ 14 جون بھی ہو سکتی ہے اور 14 اکتوبر بھی ہو سکتی ہے، فرق تو 2-3 مہینوں کا ہے نا، کوئی اتنا زیادہ فرق تو ہے نہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ اب اس بات کے لیے فلیکسیبل ہیں، کیونکہ اس میں سارا معاملہ یہ رہا کہ جب حکومت اور عدلیہ بھی آمنے سامنے آ گئے تو کبھی حکومت بند گلی میں ہوتی تھی تو عدلیہ نے پش کیا، عدلیہ بند گلی میں ہوتی ہے تو حکومت پش کرتی ہے، مگر عدلیہ نظر آ رہا ہے کہ ایک راستہ نکالنا چاہتی ہے بند گلی سے نکلنے کے لیے، تو آپ اس راستے کے لیے تیار ہیں کہ جی تاریخ پیچھے اب اکتوبر سے ہو سکتی ہے، مذاکرات کے ذریعے اس بات کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم تو پہلے بھی تیار تھے، اور جب اس پٹیشن کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں نے، جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے اب صبح سب کو بلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اپنے
ایتھورائزڈ نمائندے جو ہے وہ بھیجیں جو وہاں پہ پارٹی کے بہاف کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے یا بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو یہ پارٹی جو ہے یہ اسی طرز پہ جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے جو ہے وہ موجود رہیں کو تقریباً 6 دن, اور بار بار یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں جو ہے وہ سنا جائے. تو اگر اس وقت سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جاتا تو یہ راستہ اس وقت بھی نکل سکتا تھا. لیکن چلیں, دیر آئے درست آئے. اگر اس وقت اس طرف دھیان نہیں گیا اور اب جو ہے وہ صورتحال اس طرف اگر گئی ہے تو چلیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن راستہ یہی ہے, جب تک سیاسی جماعتیں باہم بیٹھ کے اپنے مسائل کو طے کرنے کے لیے ڈائیلاگ نہیں کریں گی, اس وقت تک یہ بحران جو ہے یہ اس کا کوئی کنسنسس یا کوئی ایسا حل جو سب کے لیے قابل قبول ہو وہ نہیں سامنے آ سکتا. مگر اس سب میں ایک بات اہم ہے کہ ظاہر وہاں سے یہ شکایت آتی ہے کہ جی ہم سے مذاکرات کا بھی کہتے ہیں, پھر ہمارے لوگوں کو گرفتار بھی بار بار کرتے ہیں. خان صاحب تو کل بھی عدالت گئے, انہوں نے کہا میرے پاس پکی اطلاعات ہیں کہ یہ عید کی چھٹیوں میں کارروائی کرنا چاہتے ہیں, آپریشن کرنا چاہتے ہیں زمان پاک میں. پھر عدالت نے منع کیا آپ لوگوں کے انہیں ہراساں نہ کریں. پھر ایسا تو کچھ نہیں ہوگا, گرفتاریاں یا ہراسانی یہ تو نہیں کریں گے آپ؟ نہیں, عدالت نے تو بالکل منع نہیں کیا. عدالت نے کہا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے. تو کسی کو کسی مقدمے میں گرفتار کرنا جو ہے وہ غیر قانونی حراست تو نہیں ہوتی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اسے پکی اطلاع تھی کہ پولیس نے ایک پلاننگ بنا کے تو اس کو جو ہے وہ ان کے بندوں کو مارنا ہے, پھر پولیس کے بندوں کو مارنا ہے. اسے پکی اطلاع تھی کہ اسے جو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ تو پکی اطلاعیں تو اسی طرح سے ہوتی ہیں. جو اس کے ذہن میں آتا ہے یا جو اس کے کو کان میں بات ڈالتا ہے اسی کو وہ کرنا شروع کر دیتے. مگر آپ کی اب یہ پوری کوشش ہوگی کہ بہت سازگار رہے مذاکرات کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم عدالت کی بھی بات نہیں مانتے, مذاکرات بھی نہیں کرتے, کریک ڈاؤن بھی کریں گے, عید کی چھٹیوں میں معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی جائے, بجائے اس کے کہ سیاسی طور پر معاملات خراب کرنے, گرفتاریاں, آپریشن, اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو رہی ہو. یہ آپ یقینی بنائیں گے؟ نہیں, ایسے جس قسم کا انہوں نے یہ کل کوئی دعویٰ کیا ہے پرسوں, کوئی ایسی کوئی صورت نہیں ہے. اور پہلے بھی جو ہے اس بات کی کوشش تھی کہ یہ عدالت میں پیش ہو. یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ عدالت میں پیش ہی نہ ہو, یہ عدالت میں پیش ہو. ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب اس کو گرفتار کیا اس کی تیسرے, چوتھے یا چھٹے دن ضمانت ہو جانی ہے. لیکن ہم اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں پیش ہو, ٹرائل فیس کرے. میاں نواز شریف نے 6 ماہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ٹرائل فیس کیا ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوا اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے. یہ بھی رول آف لا کی یہ جو ہے وہ اتنی بلند بانگ جو ہے یہ دعوے کرتا رہا ہے, تو یہ ٹرائل کو فیس کرے. اگر بری ہو جائے تو ٹھیک ہے, بری ہو جائے, اور اگر سزا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ فیس کرے گی. صاحب مگر مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ ظاہر بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان سے ملے کہ آپ لوگ راضی ہیں کیا؟ مولانا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب سے, یا وہاں سے بھی اب ہے ہاں ہے کہ جی آگے بڑھیے؟ نہیں, دیکھیں اس میں جو ابتدائی ریزسٹنس ہے جس کا ہم نے بھی کئی دفعہ اس بات کا جو ہے وہ یعنی مظاہرہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ کہے کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں اور آگے سے گالیاں ملے. وہ پھر اس آپ کی پارٹی کے لوگ, آپ کے کارکن, آپ کے جو کولیگز ہیں وہی آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ خواہ جو ہے وہ گفتگو کے لیے اور بات کرنے کے لیے جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں اور آگے سے آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اور اس نے یہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ یہ اس نے کیا ہوا ہے. تو اس لیے مولانا جو ہے وہ بڑے محتاط ہیں. وہ کوئی ایسی گفتگو, کوئی ایسا تاثر جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں دینا چاہتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم بات کرنی چاہتے ہیں اور کل کو یہ جناب کہے کہ جی میں تو ان چوروں کے ساتھ, ان ڈاکوؤں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ میں تو بیٹھنا نہیں چاہتا, میں تو ان کو جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو اس کے بارے میں یا اس سے گفتگو کی بات کرنے میں سبھی محتاط ہیں. آپ کے علم میں ہے جب یہ لانگ مارچ کر رہا تھا تو ایک دن میاں شہباز شریف صاحب نے ایک سرسری سا بیان دیا جس سے یہ بات نکلتی تھی کہ گفتگو ہونی چاہیے. اس نے اگلے دن 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ صبح اپنا لانگ مارچ شروع کرنے سے پہلے ہمیں گالیاں دی کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ ہوتے کون ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور آپ کے ساتھ بات کروں. تو یہ اس کا رویہ جو ہے وہ بھی ایک رکاوٹ ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا سے, معاملات کس حد تک آگے بڑھے ہیں, بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
سپریم کورٹ نے مذاکرات کا راستہ دیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے اسے ویلکم کیا ہے. نون لیگ بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی. مولانا کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی مولانا سے ملاقات ہوئی ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے, سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے. کنڈی صاحب, کیا منا لیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو, اور اب بات مذاکرات کی طرف بڑھ رہی ہے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مولانا صاحب کے بالکل جنون تحفظات پہلے بھی تھے اور آج بھی تھے, لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت ہو. بالکل مولانا صاحب کی بات اپنی جگہ پہ بالکل درست تھی, لیکن ہم انشاءاللہ بھرپور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اپنے اتحادی جماعتوں ساروں کو منائیں گے اور ہم ڈائلاگس کریں گے. اور کیا بات تھی ان کی جو درست تھی, جس کے باوجود آپ کو امید ہے کہ وہ مان جائیں گے؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب, آپ دیکھیں کہ پچھلے 9 سال سے خاص کر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پولرائزیشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اور باقی لیڈروں کو ٹارگٹ کیا گیا, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے چاہے جس چیز پہ ہے, تو اس کے بعد مطلب ہے کہ آمنے سامنے بیٹھنا یا ڈائلاگس کرنا, مطلب ہے کہ ہماری خیبر پختونخوا میں بھی رواجات ہیں, چیزیں ہیں, اور آپ اگر ایک دوسرے کو اگر ہم آج مطلب ہے کہ کل ہم گالیاں نکال رہے ہوں اور آج ایک دوسرے کے سامنے کیسے مطلب ہے کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, لیکن سیاست میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے تک نہ جائیں گے تاکہ آپ ڈائلاگز یا ٹیبل پہ ایک روسی ٹیبل کسی کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکیں. تو یہ چیزیں ہوتی. تو عدالت نے ظاہر درمیانی راستے کی بات کی ہے, اور زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اکتوبر کے معاملے میں پیچھے ہٹا جا سکتا ہے. نون لیگ بھی آپ کے خیال میں مان جائے گی, مولانا بھی, اور کوئی نہ کوئی درمیان کی تاریخ آ جائے گی جس میں عدالت بھی مان جائے, سارے اسٹیک ہولڈرز بھی مان جائے, سیاسی درجہ حرارت بھی نیچے آ جائے, الیکشن بھی ہو جائے؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ ڈائلاگز ہوں گے تو اس کے بعد بات چیت ہو سکے. ہم نے تو پہلے دن کہا تھا جب عدم اعتماد ہوا تھا, بلاول صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ الیکٹورل ریفارمز کرتے ہیں اس کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نہیں, ہمیں جو اسکرپٹ دیا گیا ہے ہم لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کریں گے اور جلسے کریں گے, اسمبلیاں توڑیں گے, استعفے دیں گے, پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. اور آج جب وہ بند گلی میں آگے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, ہمیں واپس پارلیمنٹ میں بھی لے جائیں, ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی دیں, ہمیں NRO بھی دیں, ہمارے سارے کیسز ختم کریں. بھئی آپ کی جو کرتوت ہیں وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں, ان کے اوپر آپ کے کیسز ہیں, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہو رہی ہے جو آپ کے اوپر ہے. ہمیں بھی یہی کہتے تھے نا کہ آپ جا کے عدالتوں سے ریلیف لیں. ہم نے بھی 2 سال اور 3 سال عدالتوں سے جا کر اس کے بعد ہمیں ریلیف ملا اور ہم نے لیا, ہم نے عدالتوں سے اپنی بیلیں کروائیں, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں NRO دے دیں اور ہمیں جو ہے سارے کیس ختم کرے پھر میں بیٹھوں گا. لیکن زرداری صاحب نے یہ بات بھی کی تھی کہ سب کو جو ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر کے پاس آنا پڑے گا, اور غیر مشروط جو ہے ہم جو ہے ڈائلاگس کریں گے, 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں کریں گے. ویسا مگر پھر پلیٹ فارم کیا ہوگا ان مذاکرات کا اگر یہ بات آگے بڑھے گی؟ کوئی گارنٹی بیچ میں کیا ہوگی؟ جماعت اسلامی بھی ظاہر مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہی ہے, وہ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, وہ پلیٹ فارم ہوگا, آپ کوئی نیا پلیٹ فارم کریٹ کریں گے؟ بیچ میں گارنٹی کس کی ہوگی کہ دونوں اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں اعتماد ہو؟ دیکھیں, ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جب ہم اپوزیشن میں تھے تو APC یا نیشنل سیکیورٹی کی اجلاس ہوتے, APC تو نہیں تھے, نیشنل سیکیورٹی اجلاس ہوتے تھے, ملک کی سلامتی کے لیے ڈائلاگس کی اجازت ہوتی تھی, تو پرائم منسٹر چوز کرتا تھا کہ یار پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونا چاہیے. ہم تو چلے جاتے تھے, لیکن عمران خان صاحب اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتے کہ میں نے نہیں آنا. لہٰذا جو ہے اس وقت چیف منسٹر آف دی کنٹری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ بتائیں گے ہم نے پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنا ہے, جدھر بھی بیٹھنا ہے ادھر. بالکل جماعت اسلامی کی بھی اپنی ایک فورم انہوں نے بنائے ہوئے اور وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی کمیٹی بنائی تھی اور ہم نے یہ اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع کی تھی. ANP بھی اگلے مہینے ایک آل پارٹیز کانفرنس پشاور میں اسلام آباد میں بلانے جا رہی ہے, تو مختلف سول سوسائٹی بھی اس پہ کام کر رہی ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں بیٹھ کر مسئلے حل نکالنے چاہیے. بہت شکریہ. دیکھتے ہیں عدالت کل کیا حکم جاری کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.